یہ مضمون تحریر کیا ہے سمیع اللہ ملک نے۔ عالمی سیاست میں طاقت کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف فوجی قوت، میزائلوں اور معاشی پابندیوں کا نام ہے؟ یا پھر اس کے معنی اس سے کہیں زیادہ گہرے اور پیچیدہ ہیں؟ تاریخ جب طاقت کے اس کھیل کا فیصلہ سناتی ہے تو وہ کن اصولوں پر مبنی ہوتا ہے؟ آج ہم سمیع اللہ ملک کے اسی مضمون کا تفصیلی جائزہ لیں گے جس کا عنوان ہے طاقت کٹہرے میں۔ یہ مضمون ایک فرضی لیکن انتہائی حقیقی لگنے والے واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں طاقت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ بالکل، مضمون ہمیں سال 2026 کے اوائل میں لے جاتا ہے، جہاں ٹائم میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی اسپیشل فورسز وینزویلا میں ایک خفیہ آپریشن کرتی ہیں۔ اور وہاں کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کر لیتی ہیں۔ جی، یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو عالمی نظام، بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختاری کے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ مضمون کے مطابق اس آپریشن کو کس طرح جائز قرار دیا گیا؟ یعنی اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے؟ کیونکہ کسی ملک کے سربراہ کو اس طرح گرفتار کرنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ دیکھیں، مضمون کے مطابق اس کی جو ظاہری بنیاد تھی وہ ایک امریکی عدالت کا پرانا فیصلہ تھا جس میں صدر مادورو پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات تھے۔ اچھا۔ لیکن اصل محرک سیاسی تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ 2025 میں نوبل امن انعام حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اپنی بین الاقوامی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کسی بڑے اور ڈرامائی اقدام کی تلاش میں تھے۔ تو یہ کارروائی انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی تھی؟ بالکل۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کیونکہ ٹرمپ تو ہمیشہ سے امریکی فوجی مداخلتوں کے خلاف بات کرتے آئے ہیں۔ جی بالکل۔ اپنی انتخابی مہموں میں بھی انہوں نے بار بار کہا کہ وہ امریکہ کو لامتناہی جنگوں سے نکالیں گے۔ تو پھر یہ قدم ان کی اپنی پالیسی سے متضاد نہیں؟ یہی تو اس مضمون کا ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں ایک گہرے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف وہ امریکہ فرسٹ اور عدم مداخلت کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ یک طرفہ طور پر ایسی جارحانہ کارروائی کر گزرتے ہیں جو شاید کسی سابقہ امریکی صدر نے بھی نہیں کی۔ تو اس اقدام نے تو پھر ایک غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ اس نے نہ صرف وینزویلا بلکہ پوری عالمی برادری میں ایک بے چینی اور غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی کہ اگر آج وینزویلا کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کل کسی اور ملک کی باری بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہا۔ مضمون کے مطابق اس کے اثراتوں لہروں کی طرح پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پتھر تھا جو تالاب میں پھینکا گیا۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور اس سے اٹھنے والی لہریں کئی دوسرے ساحلوں تک پہنچیں۔ تو کہاں کہاں تک پہنچیں یہ لہریں؟ مضمون بتاتا ہے کہ وینزویلا کے بعد دباؤ کا رخ فوری طور پر لاطینی امریکہ کے دوسرے ممالک کی طرف مڑ گیا۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیڈرو، جو پہلے ہی امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات رکھتے تھے، انہیں براہ راست دھمکی دی گئی۔ براہ راست دھمکی کس طرح کی؟ ٹرمپ نے انہیں منشیات کا غیر قانونی رہنما قرار دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ان کا انجام بھی مادورو جیسا ہو سکتا ہے۔ اوہ، اور کیوبا کا معاملہ بھی اٹھایا گیا، لیکن وہاں حکمت عملی کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ جی، کیوبا کے بارے میں متضاد بیانات سامنے آئے۔ ایک طرف اسے ناکام ریاست قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یعنی ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ۔ جی بالکل، اس بیان کے پیچھے بھی ایک نفسیاتی دباؤ صاف نظر آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یہ کہنے کے مترادف تھا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہم تیار ہیں۔ اور پھر ایک بالکل غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ گرین لینڈ، وینزویلا اور کیوبا کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گرین لینڈ اس تصویر میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بالکل الگ تھلگ معاملہ لگتا ہے۔ سطح پر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مضمون نگار اسے اسی جارحانہ ذہنیت کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی اپنی پرانی خواہش کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈنمارک گرین لینڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اسے امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو یہ صرف فوجی دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی طاقت کی طرف سے سفارتی اور نفسیاتی دباؤ کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش تھی۔ بالکل،
یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کا استعمال صرف توپوں اور ٹینکوں سے نہیں ہوتا، بلکہ دھمکیوں، بیانات اور سیاسی ہتھ کنڈوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف امریکہ کی طرف سے طاقت کا یہ کھلا مظاہرہ ہو رہا تھا، دوسری طرف عالمی برادری کا رد عمل کیا تھا؟ کیا دنیا نے اسے خاموشی سے قبول کر لیا؟ ہرگز نہیں، اور یہیں سے مضمون کا مرکزی خیال واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ عالمی رد عمل بہت شدید اور کافی حد تک متفقہ تھا۔ مثلاً اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ جب سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے چارٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ کن مخصوص اصولوں کا حوالہ دے رہے ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ آرٹیکل 24 کی طرف اشارہ ہے، جو کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ بالکل، یہی وہ اصول ہے جو جدید بین الاقوامی نظام کی بنیاد ہے۔ کسی ملک کے سربراہ کو گرفتار کرنا اور اس کی خود مختاری کو اس طرح چیلنج کرنا براہ راست اقوام متحدہ کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہے۔ اور یورپی ممالک کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے بھی اس پر بہت سخت موقف اپنایا، جیسا کہ گرین لینڈ کے معاملے پر ڈنمارک کا رد عمل۔ جی، ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے دو ٹوک جواب دیا کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام اور ڈنمارک کی حکومت کرے گی۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موقف کی حمایت فوری طور پر برطانیہ اور فرانس نے کی۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے واضح طور پر کہا کہ وہ ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ فرانسیسی وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ سرحدیں طاقت کے زور پر تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ تو گویا ایک طرف امریکہ کی ہارڈ پاور یعنی فوجی طاقت تھی اور دوسری طرف عالمی برادری کی سافٹ پاور یعنی سفارتی اور اخلاقی اتحاد تھا۔ بالکل۔ مضمون سے یہی تاثر ملتا ہے کہ دوسری طاقت کو نظر انداز کرنا پہلی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جی، اور صرف بڑے ممالک ہی نہیں، خود گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینس نیلسن نے بھی کہا کہ بس بہت ہو چکا، ہم مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے اور مذاکرات صرف باہمی احترام کی بنیاد پر ہوں گے۔ صحیح۔ یہ تمام بیانات اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ 21ویں صدی میں کوئی بھی ملک، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عالمی قوانین اور اصولوں کو مکمل طور پر پامال نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں مضمون کے سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بھی عالمی رائے عامہ اور قوانین کے سامنے بے بس نظر آ سکتی ہے، تو پھر حقیقی طاقت ہے کیا؟ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے۔ جی، مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں، چاہے وہ رومن امپائر ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا پھر سوویت یونین، وہ بیرونی حملوں سے زیادہ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ٹوٹیں۔ اچھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو طاقت کے گھوڑے سرحدوں سے باہر دوڑتے ہیں وہ اکثر اندرونی دیواروں میں پڑنے والے شقافوں کی وجہ سے ہی گرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو کیا مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ اصل طاقت کا پیمانہ میزائلوں کی تعداد یا فوجی بجٹ نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ بالکل۔ مضمون کے مطابق اصل طاقت کا سرچشمہ کسی بھی قوم کے اندر ہوتا ہے، اس کے داخلی یکجہتی، مضبوط ادارے، قانون کی حکمرانی اور قومی اتحاد میں۔ اس سلسلے میں مضمون میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں؟ جی، صومالیہ، افغانستان اور ایران کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ مثالیں دلچسپ ہیں۔ افغانستان کی مثال کو ہی لے لیں۔ وہاں دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت 20 سال تک موجود رہی، لیکن جیسے ہی وہ بیرونی طاقت نکلی، اندرونی ڈھانچہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ تو کیا مصنف اسی قسم کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ عیناً یہی بات ہے۔ افغانستان میں ایک مضبوط، متحد اور عوام میں مقبول داخلی نظام قائم نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے بیرونی طاقت کی موجودگی بے معنی ثابت ہوئی۔ صحیح۔ اسی طرح صومالیہ میں ریاستی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے ملک دہائیوں تک انتشار کا شکار رہا، جبکہ ایران نے بیرونی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اپنے داخلی ڈھانچے کو کسی حد تک قائم رکھا۔ تو یہ مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ قومی اتحاد اور اداروں کی مضبوطی فوجی قوت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جی۔ تو اصل جنگ میدانوں میں نہیں بلکہ قوم کے اندر لڑی جاتی ہے۔ جی، اور اسی خیال کو مزید تقویت دینے کے لیے مضمون میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور خود تمہاری ذاتوں میں بھی نشانیاں ہیں،
کیا تم دیکھتے نہیں؟ جی، یہ آیت اس گہرے سچ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قومیں اپنی اصلاح اور طاقت کا سرچشمہ اپنے اندر تلاش کریں، بیرونی دشمن اور سازشیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا خطرہ وہ اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ طاقت کا تصور ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بہت زیادہ وسیع۔ یہ صرف فوجی برتری کا نام نہیں، بلکہ اس کا انحصار عالمی قوانین کی پاسداری، اخلاقی قیادت اور سب سے بڑھ کر داخلی استحکام اور نظم و ضبط پر ہے۔ یعنی ریاستیں توپوں سے نہیں بلکہ انصاف، اتحاد اور عوامی اعتماد کی بنیاد پر قائم رہتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ مضمون ہمیں ایک بہت اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی، وہ ہر عمل کو ریکارڈ کرتی ہے، اور آج کے فاتح کل تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کی طاقت کا حتمی پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ اس کی بیرونی دنیا پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے، یا اپنے ملک کے اندر انصاف، اتحاد اور استحکام قائم رکھنے کی اہلیت؟ وینزویلا کا یہ فرضی واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ عالمی سیاست میں حقیقی اور پائیدار کامیابی کا راز داخلی مضبوطی میں ہی پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملک کی